أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورہ روم آیات 10 سے 13۔ آیت نمبر 9 میں ہم نے یہ بات جانی کہ کیا وہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں زیادہ اور زمین کو زرخیز آباد کرنے میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ثم پھر کان عاقبہ انجام ہوا الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اساءوا السوء بری روش اختیار کی، اور یہ بری روش کیا تھی؟ ان کذبوا کہ انہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وکانوا اور تھے وہ بہا یستہزئون اس کا مذاق اڑاتے۔ تو جن لوگوں نے بھی ان پچھلی قوموں میں سے حق کا انکار کیا، حق کا مذاق اڑایا، ان کی اس بری روش کی وجہ سے ان کا انجام بھی برا ہوا۔ اللہ یبدأ الخلق اللہ ہی نے خلق کا آغاز فرمایا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا خالق اللہ ہے۔ ثم یعیدہ پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اس کی اس قدرت کی تصدیق پہلے جملے سے ہو جاتی ہے کہ اسی نے اس کی ابتدا کی تھی۔ تو جس اللہ نے پہلی بار انسان کو تخلیق کیا، وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو لوٹائے گا، دوبارہ اس کو زندہ فرمائے گا۔ ثم پھر الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو دو اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی کافروں کو اشکالات تھے، وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اسی طرح روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بھی منکر تھے۔ وہ تو قیامت کے برپا ہونے کے قائل ہی نہ تھے، تو ان پر واضح کر دیا گیا کہ قیامت بھی قائم ہوگی اور تمہیں رب کے سامنے حاضر بھی کر دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ ابلاس کے معنی بالکل مایوس ہو جانے کے ہیں، جب کوئی آس امید باقی نہ بچے، سب سہارے ختم ہو جائیں، تو روز قیامت ان کافروں کی بھی یہی صورتحال ہوگی۔ دنیا میں تو انہوں نے بہت سی ہستیوں کو اللہ کا شریک بھی سمجھ رکھا ہے، اس کے اختیارات میں بھی شریک سمجھتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی گمان کیے بیٹھے ہیں کہ روز قیامت یہ ہماری بخشش کروا لیں گے، لیکن جب ان کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے، جن پر آس اور امید ہے وہ سب ان سے ناطے توڑ لیں گے، تو اس کیفیت میں وہ انتہائی مایوس ہو جائیں گے، انہیں کوئی راہ نہیں دکھائی دے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے واسطے مِنْ شُرَكَائِهِمْ ان کے شرکاء میں سے شفعاء جو سفارش کرنے والا ہو۔ دنیا میں تو یہ لوگ ان کے دفاع کے لیے آستینیں چڑھا لیتے ہیں، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس طرح کے مشرکین مکہ کا بھی حال تھا کہ اپنی مورتیوں اور مجسموں کی خاطر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، حق کی مخالفت کی، جنگوں میں نکلے۔ غزوہ بدر میں اولو الحبل اولو الحبل حبل زندہ باد حبل زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ دنیا میں بھی انہیں اپنا حمایتی اور مددگار جانا، اور آخرت کے بارے میں بھی یہی عقیدہ بنائے رکھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ سب اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اب قیامت کا منظر ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کے شرکاء میں سے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ روز قیامت مشرکوں کو اور ان کے شرکاء کو الگ الگ کر دیں گے، اور جنہیں انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے پھر اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو وہ تمام ہستیاں جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں وہ ان سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیں گے۔ اب اللہ ان سے کہے گا کہ ہاں اب تم ان کو پکار لو، یہ تمہیں بخشوا لیں۔ تو یہ کیونکہ ساری زندگی انہی کی آس اور امید پر جیے، یہ انہیں پکارنا بھی شروع کر دیں گے، لیکن وہ ان سے قطع تعلقی کا اظہار کریں گے۔ پھر یہ کہیں گے کہ آج ہمیں مہلت دے دی جائے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کر دیں گے جس طرح یہ آج ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے شرکاء کے انکاری ہو جائیں گے، انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو پھر اس صورتحال میں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ باقی نہ بچے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔